program is brought to you by in association with वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले राहिल साहब होर्डिंग के बारे में कुछ बता रहे थे, आइए उनसे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पूछते हैं। जी राहिल साहब। देखिए, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि शरिया बेस्ड लॉस ट्रेडिंग के एक्टिविटीज के क्या हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे अनफेयर कंपटीशन आ जाता है, जहाँ पे डिसीटफुल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं आपकी। इसके अंदर आप दूसरी ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि चीजें हलाल नहीं होती, हराम गुड्स होते हैं, उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी लोग करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, बट इसमें एक बात बहुत बड़ी आती है जब होर्डिंग की बात आती है, जब आप सप्लाई शॉर्ट करते हैं, अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करते हैं, प्राइसिंग हाई करते हैं, प्राइसिंग हाई करनी चाहते हैं, तो यू व्हाट यू डू इज बेसिकली कटिंग ऑफ द सप्लाईज। अच्छा। एंड कटिंग ऑफ द सप्लाईज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं किसी भी एक सोसाइटी को चलाने के लिए। और ये करते भी वही हैं जो सबसे बड़े यानी कि ट्रेडर्स होते हैं आपके। देखिए, ट्रेडर्स बड़े छोटे सब इसके अंदर मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनिशिएट ऐसा होता है कि जिनके पास ज्यादा पावर होती है, जिसको ज्यादा होल्डिंग पावर होती है, दे डू दैट, दे स्टार्ट दिस एक्टिविटी, एंड एसेंशियली होता यह है कि फिर वो पूरी मार्केट उसके अंदर उस पर बन जाती है। तो आपको होर्डिंग का एक इशू हमने रिसेंट ईयर्स में देखा, शुगर में हो गई होर्डिंग, इवन आटे में होर्डिंग हुई। अच्छा। बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ क्रिएटिंग these supply shortages in these essential products जो एक आम आदमी के लिए बेसिक जरूरत है। चीनी, आटा, रोटी, मतलब कि यू नेम इट, उसमें होर्डिंग हुई। तो राहिल साहब, इसका चेक एंड बैलेंस कहाँ है? देखिए, दैट्स द होल पॉइंट, गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस है भी तो वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर हमारे स्टेट के लॉस कहते हैं कि होर्डिंग अलाउ नहीं है, हमारे शरिया लॉस कहते हैं कि होर्डिंग अलाउ नहीं है, बट नो वन इज देयर टू चेक, एंड because probably someone have a vested interest in it. Anyway, इसके अलावा हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो हैं इस ट्रेडिंग में किस हद तक एक तो मतलब कि पार्ट अपने ले सकते हैं, और क्या समझते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प वाकई हमारे ट्रेडिंग को प्रमोट करेगी? जी, लेट मी फर्स्ट ऐड टू व्हाट राहिल इज सेइंग कि जब भी प्राइस डिस्टॉर्ट की जाती है उसमें मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड को मैनिपुलेट किया जाता है, वन ऑफ दोज टू फैक्टर्स। अब अगर आप देखें द इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की हैं डायरेक्टली, जिस तरह वीट सपोर्ट प्राइस है, इस वक्त वीट सपोर्ट प्राइस अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में वीट प्राइसेस देखें तो इस वक्त करंटली जो इक्विवेलेंट बनता है रुपए के अंदर, वो बनता है तकरीबन 700 रुपए पर 40 केजीज के करीब बनता है। इन्होंने वीट सपोर्ट प्राइस इस साल फिर से बढ़ा दी है 1050 रुपए के ऊपर पर 40 केजी। ठीक है, सो अब इसका क्या, आई मीन हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस इतनी कम है और आप लोकल प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, इतनी ज्यादा आपने लोकल प्राइस सपोर्ट के लिए रख दिया है, आप गवर्नमेंट किस तरह फाइनेंस करेगी? एक तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट करती है मार्केट को, जितने भी वीट सेलर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, वो रश करेंगे कि जी हम सिर्फ हुकूमत को बेचेंगे, हम ना एक्सपोर्ट करेंगे ना हम लोकल मार्केट्स को बेचेंगे क्योंकि कीमत यहाँ पे कम है वहां पे ज्यादा है। तो एक तो वो इश्यू बन जाता है। फिर दूसरा इश्यू ये बनता है कि जब हुकूमत खरीद लेती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इतनी ज्यादा कीमत के ऊपर, वो आगे किस कीमत पे बेचेगी? डबल। मतलब इसेंशियली वो नुकसान बेसिकली करती है। नुकसान बुक करेगी, जब मैन्युफैक्चर लेने आएगा तो वो ले लेगा उनसे। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस तो वो नहीं चेंज कर सकती। सो वो जो है महंगा खरीदेगी और सस्ता बेचेगी टू द मार्केट्स। वो जो नुकसान बुक करेगी हुकूमत, वो एंड ऑफ द डे किसके पास जाता है? यानी कि कंज्यूमर। वो टैक्स पेयर्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि हुकूमत का जो खसारा है वो बढ़ता जाएगा, कर्जे बढ़ते जाएंगे। सो बैंक्स के ऊपर एक तो प्रेशर आता है कि बैंक से क्योंकि कर्जा लेके ये हुकूमत खरीदती है और वापस नहीं कर सकती, तो बैंक्स के ऊपर प्रेशर आता है, मार्केट्स डिस्टॉर्ट होती हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स जो है हमारी जो हुकूमत का कर्ज है
اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سو اٹس انسسٹینیبل سچویشن. گورنمنٹ کی انٹرونشنز ان دا مارکیٹ از ون آف دا پرائمری ریزنس کہ پرائسز ڈسٹارٹ ہوتی ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے, اور ہوڈنگ کو جو ہے ایک طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے ان دیٹ سینس. یعنی کہ انفیکٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہیلپ تو دور کی بات, وہ خود بیچارہ انوالو ہو چکا ہے زبردستی. گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ ایک طرح سے جو بھی ہوڈنگ کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. سو ایک طرح سے آپ نے یو اوپن دیٹ ایونیو, جو بھی ہوڈنگ کرنا چاہتا ہے کہ وہ کرے آ کے, کیونکہ میکسیمم بینیفٹ اس کو مل سکتا ہے, کیونکہ پرائسز ڈسٹارٹ ہوتی ہیں اینڈ گورنمنٹ پالیسیز آر دا پرائمری ریزن وائی پرائسز ڈسٹارٹ ہوتی ہیں. اگر حکومت انٹروین نہ کرے مارکیٹس میں, ڈیمانڈ سپلائی جو ہے خود آپس میں ڈٹرمن کرے گی پرائسز کیا ہیں, اس سے جو ہے انسینٹیو نہیں رہے گا ہوڈنگ کے لیے. کسی کے پاس انسینٹیو جب ختم ہوگا ہوڈنگ کے لیے تو پھر وہ کیوں کرے گا. ٹھیک ہے. سو دیٹس دا ریزن کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوڈنگ از اے ویری میجر ایشو, اور ہمیشہ رمضان کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن ہو جاتی ہے. رمضان میں تو میرے خیال سے ہوڈنگ ایسا ہے جیسے ایک ٹرینڈ فالو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بالکل, ہر سال ہم دیکھتے ہیں رمضان میں سب سے زیادہ مہنگائی اسی مہینے ہوتی ہے جس مہینے کنزمپشن کم ہوتی ہے. ہونی چاہیے. آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ کم چیزیں خریدیں گے, کم کھائیں گے, کم خریدیں گے بھی, اور جو بھی خریدیں گے اس کو کم ہی دینا چاہیے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوتی ہے ہر رمضان میں. سو اٹس اے ویری اسٹرینج سچویشن. اچھا, لوگوں کا ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ وہ جو مہنگائی بڑھتی ہے وہ رمضان کے ختم ہونے تک واپس بھی آ جاتی ہے. ایسا ایک پرسپشن ہے جو کہ نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ وہ جو مہنگائی بڑھتی ہے وہ کبھی واپس نیچے نہیں آتی, کبھی نہیں آتی. پرائسز کبھی, یعنی کہ رمضان ان کو ایک ایلیویشن پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ ایک اسٹیپ اوپر آ جائیں, اب نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اب تو یہ ہو گیا ہے نکال سے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو انفلیشن بڑھ جائے گی, چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی. مطلب کہ پیپل ہیو ناؤ میڈ اٹ تھم آف رول آف تھم کہ اب رمضان آنا ہے تو بس مہنگائی بڑھانا, ہمیں پیسے بڑھانے ہیں. پلان پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے نہیں بڑھائیں گے, رمضان میں بڑھائیں گے. پتا نہیں, مطلب کہ دس از انفارچونیٹ فار آر سوسائٹی. نہیں, کیونکہ ان کو وہ ایکسیپٹیبل لگتا ہے نا, کنزیومر کو بھی وہ ایکسیپٹیبل اب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ رمضان ہے تو ڈیفینیٹلی پرائس بڑھے گی. ہاں, مطلب کہ وہ ایکسپیکٹ اب یہی کر رہے ہیں. 60 سال سے جب ہو رہا ہے تو پھر آپ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یار مہنگائی ہوگی اس مہینے. جبکہ اسی کے برعکس اگر دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو ان کے اس قسم کی جو فیسٹیوٹیز آتی ہیں جیسے کرسمس ہو گئی یا کوئی اور چیز ہو گئی تو دے گو ڈاؤن دا پرائس. جی, ریکارڈ لیولز پہ وہ پرائسز کٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ خریدیں آ کے. اور مطلب کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا, سوری صاحب, بٹ وی ہیو سین کہ ڈیورنگ رمضان نان مسلم کنٹریز ہیو میڈ شیور کہ اتنی مہنگائی نہ ہو اور چیزیں سستی کی جائے فار جسٹ ٹو سپورٹ دیئر مائنورٹی کمیونٹیز. ایون وہاں پہ مائنورٹیز ہوتے ہیں بٹ دے میک شیور کہ ایسی کوئی چیز کی جائے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو پرابلم نہ ہو, کیونکہ آفٹر آل مسلمس آر ون آف دی بگ گروپس ناؤ کمنگ اپ ایز اے پاپولیشن ان آل کنٹریز. یورپ لے لیجیے, امریکہ لے لیجیے, دے آر اے سگنیفیکینٹ مائنورٹی. تو اینڈ دے آر پارٹ آف دا سوسائٹی. یو کین ناٹ جسٹ سے کہ یار یہ مسلمان ہے تو ان کو سپورٹ, ان کو نہیں دیکھنا, ہماری دوسری کمیونٹی ہے. وہاں باہر ایسا نہیں ہوتا. باہر ہر سوسائٹی کو, ہر کمیونٹی کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اینڈ دے پلان اٹ ویری ویل ایز اگینسٹ واٹ وی ڈو اوور ہیئر. لیکن فائنینشیل سیکٹر کی اگر بات کی ہم لوگوں نے, نارمل کنونشنل فائنینشیل سیکٹر کی, تو وہ تو ہیلپ کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اس کو تو انفیکٹ گھسیٹا جا رہا ہے بیچ میں اور اب وہ مزید ہیلپ نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں رئیس صاحب, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمارے جو ہیں وہ کس حد تک اس چیز میں ہیلپ فل ہوں گے, اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی اگر بات کریں؟ دیکھیے, آئی ول فرسٹ کنٹینیو واٹ سائم واز ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز رول. گورنمنٹ کو تو وہ سپورٹ دینا ہی پڑتا ہے, ان کو دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. However, conventional or the modern finance have been supporting trading activities a lot. کیونکہ ہمارا ایک میجر ایک بزنس سیکٹر ہے ٹریڈنگ, تو the financial institutions have been already been supporting the trading activities. So there is a specialized divisions in all banks called the trade finance department, جو کہ صرف اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, انہی چیز کے سولوشنز دے رہا ہوتا ہے ٹریڈرز کو, مینوفیکچررز کو, بزنسز کو, کہ دے کین enhance their trading activities. They provide all kind of products, LCs, guarantees, payment gateways, آپ کا اس میں import financing, export refinancing. So they are already doing it. So the financial sector does a lot to the private sector in helping them کہ آپ business activities کو grow کریں, اپنی جو trading businesses ہیں اسپیشلی ان کو expand کریں. Financial institutions do provide them a liquidity. They are the credit providers. یعنی کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کنونشنل یا پھر آپ اسلامک کی بات کریں؟ دیکھیں,
as a modern finance, I would consider modern finance first. So financial institutions, today's financial institutions do recognize the need of the trading activity for economic growth, جیسے صاحب نے کہا, اور they do support them. Now when you talk about conventional finance and Islamic finance, دیکھیں financial institutions either وہ conventional ہو یا Islamic ہو, trade finance products are typically the same. اچھا, ایل سیز کھولنی ہے تو ایل سیز اسلامک بینک میں بھی کھولتی ہیں, اس میں کنونشنل بینک میں بھی کھولتی ہیں, کیونکہ اچھا ایک سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ اسلامک فائنانس میں ایل سی کھلتی نہیں ہے. ہم لگے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایل سی کوئی نان کنونشنل پروڈکٹ اسلامک پروڈکٹ. میں یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ایل سی از بیسکلی اٹس اے موڈ آف پیمنٹ, تو اٹس بیسکلی اے پیمنٹ گیٹ وے فار انٹرنیشنل ٹریڈ. ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے گڈس دیے تو اس گڈس کے اگین جو پیمنٹ آئے گی وہ ایل سی کے تھرو آئے گی. تو بیسکلی دا بینکس آر دی کنفرمرز کہ بھائی آپ نے اگر گڈس بھیجوا دیے اس کلائنٹ کو تو وی ول میک شیور دیٹ کہ پیمنٹ آپ کو ریسیو ہو جائے. تو اٹ بیسکلی کانٹریکٹ بٹوین ٹو بائرز ہو ہیو ناٹ میٹ ایچ ادر بفور. تو وہ ایک پیمنٹ گیٹ وے, اٹ ڈزنٹ ریئلی بلانگس ٹو کہ ویدر اٹس کنونشنل اور شریعہ, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اسلامک بینک جو ہوتی ہیں they typically 99% of the time they do the similar products in trade finance. They try to promote this activity کیونکہ اسلام نے ہمیشہ ٹریڈ کو پروموشن دی ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اسلام میں ٹریڈ کی بہت زیادہ مثالیں ملیں گی آپ کو, رائٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹریڈ کیا. ہی واز انوالوڈ ان ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ بزنس. بالکل. تو اس وقت بھی جو کمیونٹی بیسڈ لینڈنگ ہوتی تھی یا فائنینسنگ ہوتی تھی شریعہ کے مطابق یا شریعہ کے نام مطابق بھی ہو, تو یہ چیزیں سپورٹ ہوتی تھی اس وقت بھی. بٹ اسلام گیو اس اے ڈائریکشن کہ یو کین ڈو دیز ایکٹیویٹیز ایز آلسو ان الائن ود شریعہ رولس, پلس آپ کو اسلامک فائنانس بھی اس چیز میں ہیلپ کرتا ہے. تو دیر آر پروڈکٹس فار اسلامک بائی اسلامک بینکس لائک ایکسپورٹ ری فائنینسنگ, امپورٹ فائنینسنگ, آپ کا شارٹ ٹرم مداربہ فائنینسنگ. ایون یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ دیر آر سم مداربہ ایسوسیشن اور کمپنیز ہو آلسو ڈو مداربہ اینڈ مشارکہ بیسڈ ٹرانزیکشن, جہاں پہ دے پارٹنر اپ ود اے ٹریڈر اینڈ دے ڈیسائڈ کہ ٹھیک ہے وی وڈ ڈو دس, یو وڈ ڈو دس بزنس, وی وڈ فائنانس اٹ اینڈ وی وڈ شیئر دی پروفٹس آؤٹ آف اٹ. تو ایسا بھی ہو رہا ہے. بٹ آئی تھنک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نیڈ ٹو لیڈ this trading sector. They need to give them a direction that yes, we are there to help you. Islamic banks پر liquidity بہت ہے and they have to come up with innovative products کہ جہاں پہ وہ in businesses کو basically support کریں کہ they expand. Once they expand, جیسے Simon rightly said, economic activity آئیں گی, economic growth ہوگا and we can come out of this crisis. تو یہ جو اسلامک آپ نے فائنانس کی مجھے بات بتائی, جو مینشن کیا آپ نے کہ ایسا بھی پاسبل ہے جو ابھی ہو رہا ہے, تو یہ کچھ اس کی پرسنٹیج اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ اتنے لیول پہ ہو سکتا ہے پاکستان میں. دیکھیں اگر اسلامک ایسٹس کو دیکھا جائے تو 7% آف دی ٹوٹل کنٹری ایسٹس آر انڈر اسلامک فائنانس. اچھا, دس از جسٹ ٹو انکریج دی ینگ ٹریڈرز سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ دس تھنگ. یس, دیر آر اسلامک بینکس, دیر آر اسلامک ایسوسیشن institutions like Mudarbas, Islamic investment banks, who are there to support these kind of trading activities. ٹھیک ہے, اور ریسنٹلی ہو بھی رہی ہے اور اس پہ زیادہ آپ کو گروتھ نظر آ رہا ہے. We have increased from 3% to 7% in the last 3 years. Yes. ٹھیک ہے, تو there have been a growth of 30% on average for Islamic financing assets. تو اسلامک فائنانس پاس ہے اچھا خاصا liquidity ہے موجود ہے مارکیٹ میں, and they can be a very big support to our economic growth. اچھا, سنس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے تو ون لاسٹ میسج ٹو آر ینگ انویسٹرز, ینگ ٹریڈرز کہ پاکستان اسٹل از اے مارکیٹ. Absolutely, and continuing from what Rahil is saying, I think not صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ریزیلینٹ جو اس وقت فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہے دیٹ از دی اسلامک فائنینشیل سیگمنٹ. اسی کے اندر سب سے زیادہ گروتھ آئی ہے لاسٹ 3-4 ایئرز جب سے انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس ارپٹ ہوا ہے 2008 سے. دیٹس دا فاسٹسٹ گروئنگ سیگمنٹ آف دی انٹرنیشنل مارکیٹ. اینڈ آپ دیکھیں تو اسی کے اندر ڈائیورسفیکیشن ہو رہی ہے, گروتھ بھی ہے اور پوٹینشیل بھی ہے فار پاکستان
ایز ویل کہ ہم انٹرنیشنل سکوک مارکیٹس اسپیشلی دبئی کی سکوک مارکیٹس ان کو ہم ٹیپ کریں ایز اے آلٹرنیٹیو ٹو آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک ان دیز انسٹیٹیوشنز. یہ شاید بہتر آپشن ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. This is something which you can actually which needs to be looked at and it's one segment جس کو ہم بڑی آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں وداؤٹ فنڈس. ہم اس کی صرف ریگولیشنز اگر ٹھیک کر دیں, سینٹرل بینک رول پلے اپنا کرے ان ڈیولپنگ آف فائنینشیل مارکیٹس, اس کے اندر کافی ایکسپونینشیل, یعنی کہ جو ہمارے ینگ ریلکٹنٹ سے ٹریڈرز ہیں وہ اس چیز کو ٹیپ کریں تو ڈیفینیٹلی ایک ٹریڈنگ اپرچونٹی الگ سے اوپن ہو جائے گی یہاں پر. راہیل صاحب تھینک یو ویری مچ. سائم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگ شو پر آئے, آپ نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی, ہمارے ینگ ٹریڈرز کو آپ نے بات بتائی اور ان کا تھوڑا سا ڈر کم ہوا ہوگا اسی بہانے. آج ہم لوگ کو شو میں یہ بات پتہ لگی کہ ٹریڈنگ نہ صرف اسلامک بلکہ کنونشنل طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کتنے اور آپشنس ہیں, کتنی نئی اپرچونیٹیز کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے اور ٹریڈنگ کو شریعہ بیسڈ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اسی قسم کے ایک اور ایشو کو نیکسٹ اپنے شو میں ڈسکس کریں گے. طلعت جیلانی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. This program is brought to you by in association with